آج ہم اس ایپیسوڈ میں سب سے دلچسپ واقعہ بیان کریں گے، یعنی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بات کریں گے۔ ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا حال شروع ہوتا ہے آیت نمبر 92 سے اور پھر آیت نمبر 99 تک چلتا ہے۔ اس واقعے کو پہلے آسان الفاظ میں بیان کرتی ہوں۔ ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر پر 2 رکاوٹوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں انہیں کسی قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر مینشن نہیں کیا۔ ان لوگوں کو ذوالقرنین کی بات بمشکل سمجھ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں، یا ذوالقرنین، ہم ان لوگوں سے بہت تنگ ہیں، ان سے ہمارا جان اور مال محفوظ نہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ اس کے لیے ہم کچھ اخراجات مقرر کر دیتے ہیں، مگر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ میری اس طرح مدد کر سکتے ہو کہ لوہے کی پلیٹیں لاؤ تو میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دوں گا۔ اس طرح وہ لوگ لوہے کی پلیٹیں لے آئے اور پھر ذوالقرنین نے ان کو آپس میں جوڑا اور اس دیوار کو ان لوگوں سے ہوا دلوائی یہاں تک کہ وہ آگ کی طرح جلنے لگی، اور پھر ان لوگوں کی مدد سے اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالتے گئے، اور اب سورہ کہف کے مطابق ایک ایسی دیوار بن گئی کہ جس پر نہ تو یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، مگر جب اس کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار بھی پاش پاش ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لہروں کی طرح ہر بلندی کی طرف سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سننے کو تو یہ صرف ایک قصہ لگتا ہے، مگر اس میں ذوالقرنین کی مہارت دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء اور نظریات موجود ہیں، مگر تیسرے حصے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک سوال اس کی نیچر کے متعلق ہوگا کہ یہ دیوار ابھی تک ٹوٹ کیوں نہیں رہی اور اس نے یاجوج ماجوج کو کیسے روک رکھا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ وہ دیوار اب کہاں موجود ہے۔ حالانکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی آج ہم اس دیوار کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر یاجوج ماجوج کون سی مخلوق ہیں؟ وہ انسان ہیں یا کچھ اور، اس دنیا میں ہیں یا کہیں اور وہ دکھنے میں کیسے ہیں؟ اب ہم ذوالقرنین کی مشہور دیوار کی بات کریں گے۔ چین میں موجود دیوار کافی عرصے سے ذوالقرنین کے حوالے سے مشہور ہے، جسے دا گریٹ وال آف چائنا یعنی دیوار چین کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں یہ بات مشہور تھی، یہ دیوار خلا سے بھی نظر آتی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ دیوار چین دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ دیوار چین کی لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے۔ بیسیکلی اس دیوار کو خانہ بدوش جنگجوؤں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اگر اس دیوار کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ چائنا سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ تو پھر کیا یہ قدیم دیوار ذوالقرنین ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی مستند شدہ معلومات موجود ہیں، یعنی اس سے متعلق بیسک انفارمیشن کہ اس دیوار کو کیوں تعمیر کروایا گیا۔ اس دیوار کے پیچھے کئی بادشاہ تھے اور یہ دیوار کئی صدیوں میں بنوائی گئی، لیکن جس بادشاہ نے آج سے 2300 سال پہلے اس کی تعمیر شروع کروائی، اس کا نام تھا ایمپرر چنگ شی ہوان۔ اس لیے یہ دیوار ذوالقرنین کی دیوار نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی یہ دیوار لکڑیوں اور اینٹوں سے بنی ہے، جبکہ ذوالقرنین کی دیوار لوہے کی پلیٹوں اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی تھی۔ لیکن اب ہم ایک اور دیوار کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں کئی اسکالرز یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کی دیوار ہو سکتی ہے، بلکہ اس کانسیپٹ پر اس قدر یقین ہے کہ گوگل میپ پر سد ذوالقرنین یا دا وال آف یاجوج ماجوج لکھ کر سرچ کریں تو گوگل میپ آپ کو سیدھا اسی جگہ پر لے جائے گا۔ اس پختہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اسکالرز کو لگتا ہے کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ازبکستان اور کرغزستان کی طرف تھا، جو کہ سینٹرل ایشیا کے قدیم ترین ممالک ہیں۔ لیکن اس کو ذوالقرنین کی دیوار ماننے کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے 8ویں صدی کے عباسی خلیفہ سے۔ 8ویں صدی عیسوی میں ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر ہارون بن محمد بن معتصم، یا پھر تاریخ میں جنہیں واسق باللہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالقرنین کی دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج ماجوج آزاد ہو چکے ہیں، تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں۔ اس خواب نے خلیفہ کو بہت پریشان کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ کچھ لوگوں کی ایک مہم بھیجیں گے جو اس دیوار کی تلاش کرے گی اور مختلف ممالک کا سفر کرے گی اور اس کے متعلق خلیفہ کو بتائے گی کہ وہ دیوار سلامت ہے یا ٹوٹ کا شکار ہے۔ خلیفہ نے بہت سے عقل مند لوگوں کو جمع کیا اور ان کا گروپ بنایا اور ان کی مختلف طریقوں سے تربیت کی، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندانوں کی کفالت کی، اور ان لوگوں کو شاہی خطوط بھی دیے تاکہ وہ جس بھی ملک سے گزرے ان کو روکا نہ جائے۔ اور اس مہم کو لیڈ کرنے والے شخص کا نام سلام تھا۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ سفر تھا کہ کیسے سلام اور اس کی ٹیم کے لوگ بغداد سے نکل کر دھیرے دھیرے گھنے جنگل میں داخل ہوئے، اور یوں شروع ہوئی ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈنے کی ایک دلچسپ کہانی۔ اور یہ پورا سفر عربی کی ایک قدیم کتاب رحلۃ الترجمان السلام میں لکھا ہوا ہے۔ سلام اس گروپ کے لیڈر کا نام تھا، اور رحلۃ الترجمان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ نے اس پر بے تحاشا خرچ کر کے اسے بہت سی زبانیں سکھائی تھیں، اور رحلۃ الترجمان السلام اس گروپ کے سفر کی اہم ترین کتاب ہے۔
بہت کوشش کے بعد سلام اور اس کی ٹیم سد ذوالقرنین تک جا پہنچے، وہ جگہ جو آج یاجوج ماجوج کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق سلام اور اس کی ٹیم 2 سال تک مختلف ممالک میں گھومتے رہے اور اس دیوار کو ڈھونڈتے رہے۔ وہ لوگ شہروں، قصبوں اور گاؤں میں جاتے اور مختلف لوگوں سے مختلف جگہوں اور دیواروں سے متعلق سوال کرتے اور آخرکار وہ ایسی جگہ جا پہنچے جو گندی اور بدبودار تھی۔ سلام کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت دور دراز کا علاقہ تھا جہاں کے لوگوں کو خلیفہ تک کا نہ پتہ تھا۔ سلام کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب گھاٹی دیکھی، وہاں ایک ڈیم بنا کر اس کا رستہ بند کیا گیا تھا اور اس ڈیم میں ایک دروازہ بھی تھا جس پر لوہے کے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، اور اس دیوار کے پاس وہ سامان بھی دیکھا کہ جس سے دیواریں تعمیر کی جاتی ہیں۔ وہاں بسنے والے لوگ بھی اس ڈیم سے بہت دور رہ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا یہ وہی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنوائی تھی، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، اور وہ لوگ اس سے بہت فاصلے پر رہتے تھے۔ سال میں صرف ایک بار یہاں آتے اور اس دروازے پر دستک دیتے تاکہ وہ بتا سکیں یاجوج ماجوج کو کہ اس دیوار کو بنانے والے محافظ آج بھی زندہ ہیں۔ اس کتاب رحلۃ الترجمان السلام میں سلام اپنے سفر کی پوری داستان بیان کرتے ہیں کہ کیسے وہ سفر میں جانے کی تیاری کرتے ہیں اور کیسے وہ سفر پر نکلتے ہیں، اور پھر کیسے وہ قدرت کے مختلف حسین نظاروں کو دیکھتے ہیں اور مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کتابوں میں اس جگہ کا نام و نشان نہیں ملتا۔ سب سے پہلے اگر سد ذوالقرنین کو آپ گوگل میپ پر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جگہ کرغزستان اور ازبکستان کے بارڈر کے بہت گہرے پہاڑوں میں اندر کر کے ہے، اور وہاں پہنچنا واقعی اتنا آسان نہیں، اور دیکھا جائے تو یہ جگہ ریمپ کی طرح لگتی ہے۔ لیکن علم کے متلاشی اور سیر و سیاحت میں بے پناہ دلچسپی رکھنے والے کچھ لوگ یہاں جا پہنچے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ لوگ وہاں گئے تو یہ جگہ برف کی موٹی تہوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ واپس آئے اور بہتر موسم میں بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ واپس گئے۔ اس دفعہ انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ پوری جگہ کو سکین کیا تاکہ برف اور زمین کے نیچے اگر لوہے کے تالے موجود ہیں تو انہیں پتہ چل جائے، لیکن ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی غیر معمولی چیز نہیں ملی۔ تو پھر سلام نے کس دیوار یا ڈیم کا ذکر کیا ہوگا؟ اگر ہم قدیم کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں اس کا نام و نشان تک نہیں، اور اگر ہم سلام کے سفر کی بات کریں تو مہم سے واپسی پر بہت کم ہی لوگ بچے تھے، کیونکہ وہ بغداد کے موسم کے عادی تھے، اس لیے کچھ لوگ موسم کی تاب نہ لاتے ہوئے اور کچھ لوگ زخمی ہونے کی وجہ سے مر گئے۔ اور ابھی ان 2 سالوں میں خلیفہ بھی بہت پریشان رہے، کیونکہ انہیں اپنے خواب کے سچ ہونے کی پریشانی تھی اور وہ جلد از جلد دیوار کی سلامتی کی خبر سننا چاہتے تھے۔ اس مہم کے لیے خلیفہ نے بے پناہ رقم خرچ کی تھی، ان کو مختلف مہارتیں بھی سکھائیں، ان کے خاندانوں کی کفالت بھی کی، اور پھر اس مہم میں کتنے زیادہ لوگ مر بھی گئے۔ اس مہم میں ناکامی خلیفہ کے لیے باعث تذلیل ہوتا اور پوری سلطنت میں خلیفہ کے خلاف باتیں بھی بننا شروع ہو جاتی، اور اگر اس سب کے بعد بھی سلام خالی ہاتھ لوٹتے تو خلیفہ ان کا کیا حال کرتا؟ تو ہو سکتا ہے سلام نے یہ واقعہ خود سے بنا لیا ہو، اور پھر سلام نے جو دیوار بتائی اس میں بڑے بڑے دروازے تھے، مگر ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ اس لیے گوگل میپ پر مشہور جگہ سد ذوالقرنین اصل میں یاجوج ماجوج کی دیوار نہیں، مگر سلام کے متعلق مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام ایک اچھا انسان تھا، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا، اور اس دوران اس کی ایک ٹانگ بھی ضائع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے سلام نے 2 ایسی جگہ دیکھی ہوں پھر انہیں ذوالقرنین کی دیوار مان لیا ہو۔ اس میں سے پہلی جگہ چائنا کے گانسو صوبے میں واقع ایک بہت بڑی دیوار ہے جسے یومن پاس یا دا جیٹ گیٹ کہتے ہیں، اور جو شمال سے آنے والے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہیں سے بھی اس کے خد و خال اس دیوار جیسے نہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ اور دوسری جگہ ہے کیسپین سی کے کنارے آباد روس کا ایک قدیم شہر دربند اور اس کا قلعہ۔ دربند روس دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے، اور اس شہر میں آج بھی 8ویں صدی کی کتابیں موجود ہیں۔ دربند کا مطلب ہے دروازے میں کھڑی ایک رکاوٹ۔ دربند وہ قلعہ ہے جو ایران کے بادشاہ خسرو دا فرسٹ نے تعمیر کروایا، کیونکہ دربند پر جنگلوں کے وحشی قبائل ہمیشہ حملہ کرتے تھے، اور یہ قلعہ اپنے پیچھے موجود کوکوکس کے پہاڑوں کو جنگلی قبائل سے محفوظ رکھتا تھا، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی رکاوٹ سمجھتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ اس کے بعد تیسری بڑی تھیوری جس کے متعلق حال ہی میں لوگوں کا رجحان بڑھا ہے، اس کو مراکش اور الجزیرہ سے تعلق رکھنے والے ایک عرب ریسرچر مراد الزبائی نے لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار روس میں ہو سکتی ہے، کیونکہ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اس کے پہاڑ بہت وسیع ہیں، اور یہ علاقہ انٹارکٹیکا اور الاسکا کے بعد سب سے کم وزٹ کیا ہوا علاقہ ہے۔ زبائی کے مطابق
साइबेरिया के पहाड़ पुरअसरार इलाकों में से एक हैं। अपनी इस बात को दुरुस्त साबित करने के लिए जुबाई 1958 में पेश आए एक वाक़े को बयान करते हैं। एक ऐसा वाक़या जिसमें रूस के 9 हाइकर हाइकिंग करने के लिए रूस के पहाड़ों में गए और इन सब की मौत हो गई और इनकी मौत इंतहाई हैरत अंगेज थी, यानी खौफनाक। ये 9 हाइकर लड़के और लड़कियां थे और आपस में दोस्त थे। लेकिन एक रात वो कैंप में सोए हुए थे और अचानक सब उठे और दीवानों की तरह भागने लगे, यहाँ तक कि इन लोगों ने गर्म कपड़े भी ना पहने थे। ये लोग सिर्फ चंद कदमों तक ही चले और फिर बर्फ में दबकर मर गए। कोई नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ। उस रात वो कैंप से दीवानावार क्यों भागे, मगर जब इनकी बॉडी मिली तो बज़ाहिर इनके जिस्म पर कोई निशान ना था, मगर पुरअसरार तरीके से जिस्म के अंदर की तमाम हड्डियां टूटी हुई थीं और एक लड़की की ज़बान तक गायब थी। और आज भी इन लोगों की मौत की वजह नहीं पता चल सकी। इसीलिए जुबाई कहते हैं कि रूस वो मुकाम है जहां जुल्कुनैन की दीवार हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जुबाई के पास कोई मालूमात नहीं। और इसी तरह एक थेरी इस दीवार के गायबाना होने पर है, यानी वो दीवार हमारे आस पास है मगर हमें नजर नहीं आती। यहाँ सोचने की बात यह है कि जुल्कुनैन ने जो दीवार बनाई थी वो सॉलिड चीज़ों से बनाई गई थी, मसलन लोहे और तांबे से। फिर ये गायबाना कैसे हो सकती है? और सवाल ये भी है कि जब जुल्कुनैन अपने तीसरे सफ़र पर गए तो वो एक गैबी जगह नहीं थी, और फिर जब याजूज और माजूज ने निकलना है तो इसी फिज़िकल मजबूत दीवार के पाश होने के बाद निकलना है। तो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी एक पर्सनल यकीन है, इसलिए ना तो हम इस पर यकीन करते हैं और ना ही इसे रद्द करते हैं। इस एपिसोड में हमने आपसे वो नज़रियात शेयर किए जो लोगों में पहले से मशहूर हैं, लेकिन जुल्कुनैन की तामीर करदा दीवार के मुतालिक सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि कहाँ है वो दीवार, और जुल्कुनैन का तीसरा सफ़र आखिर कहाँ हुआ और ये इतना अहम क्यों है। इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकिल्लाहु खैर।